کیا امریکہ ایران پر حملہ کر سکتا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو آج کل تمام بین الاقوامی ماہرین، حکومتیں، خاص طور پہ ساؤتھ ایشیا اور مڈل ایسٹ کی حکومتیں اور ماہرین اس سوال کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، لیکن اس سوال کا جواب اتنا سمپل نہیں ہے۔ ایک یہ تو حقیقت ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ جب سے وہ اقتدار میں آئے ہیں گزشتہ سال، انہوں نے ایران کے خلاف نہ صرف فوجی کارروائی کی ہے، یعنی پچھلے سال جون میں امریکہ نے ایک بڑی ہی شارٹ لیکن اپنے جو ان کے جدید ترین بامبرز ہیں ان کے ذریعے ایران پہ اٹیک کیا۔ یہ ایک کنٹینیوشن تھی جو گزشتہ سال جون میں 12 دن تک جاری رہنے والی ایران اسرائیل جنگ کا اس کا اینڈنگ تھی جب امریکہ نے اس پہ اٹیک کیا۔ اب ایک مرتبہ پھر امریکہ نے ایران پر اپنا پریشر بڑھانا شروع کر دیا ہے۔ صرف پریشر نہیں بڑھایا، عملی طور پر امریکہ کا سب سے بڑا بحری بیڑا جس کا نام ابراہم ہے، وہ اسٹریٹ آف ہرمز کے قریب پرشین گلف میں موجود ہے گزشتہ کئی دنوں سے۔ اس کے علاوہ امریکہ نے اپنے دیگر نیول ایسٹس بھی بڑے پیمانے پہ وہاں پہ ڈپلوائے کیے ہیں، جس سے مڈل ایسٹ اور قریبی ممالک میں یہ تشویش تیزی سے پھیل رہی ہے، کیا واقعی امریکہ ایران پہ حملہ کرنا جا رہا ہے؟ ایک طرف تو امریکہ یہ کام کر رہا ہے، دوسری طرف پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ امریکہ ایران کی حکومت کو یہ مسلسل پیغام دے رہے ہیں کہ وہ اپنی نیوکلیئر انریچمنٹ سے دستبردار ہو، یعنی وہ ایٹمی جو اپنے سول نیوکلیئر ان کی ٹیکنالوجی ہے اس سے بھی دستبردار ہو، اور اپنے بلاسٹک میزائل جو کہ بہت ہی تباہ کن بلاسٹک میزائلز کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے ایران کے پاس، کسی کو بھی نہیں پتا کہ اس کی تعداد کیا ہے، لیکن بہرحال وہ ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے جس کا ایک چھوٹا سا نمونہ انہوں نے پچھلی وار میں، یعنی گزشتہ سال جون میں ہونے والی وار میں اسرائیل پر وہ میزائل داغ کر کیا، جس کے بعد اسرائیل مجبور ہوا کہ اس جنگ کا 12 دن کے بعد اختتام کرنے پر۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے نیوکلیئر سول نیوکلیئر وہ بھی دے دیں، ایک طرف مذاکرات بھی ہو رہے ہیں، اور اپنے بلاسٹک میزائل کے جو آپ کے پاس ذخیرہ ہے اسے بھی وڈرا کر دیں۔ تو کیا یہ ایسے مطالبات ہیں جنہیں ایران مان سکتا ہے، یا موجودہ اسلامک ریپبلک آف ایران جو 1969 میں کیا یہ ایران یہ مطالبات مان سکتا ہے؟ اسلامک ریپبلک آف ایران جہاں پہ ایک اسلامی حکومت ہے خامنئی کی سربراہی میں، جو سپریم لیڈر ہیں، بالکل بھی نہیں مان سکتا۔ یہ بات دنیا کے تمام ماہرین اور فارن پالیسی کو سمجھنے والے، جیو پالیٹکس کو سمجھنے والے بالکل کیٹیگریکلی اس بات کو کیا کرتے ہیں کہ ایران کبھی بھی یہ دونوں مطالبات نہیں مان سکتا۔ تو پھر امریکہ کے پاس آپشنز کیا ہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ امریکہ کا ٹارگٹ کیا ہے۔ امریکہ کا ٹارگٹ جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے اس جنگ میں۔ یہ امریکہ کی جنگ نہیں ہے، یہ امریکہ کے ماہرین، امریکہ کی حکومت اور حکومت میں شامل مختلف لوگ جو ان کے ماہرین ہیں، اور امریکن عوام یہ بالکل واضح کر چکی ہے کہ یہ امریکہ کی جنگ نہیں ہے، نہ ہی یہ امریکہ کے مفاد میں ہے۔ حالیہ پول جو ہیں اس میں بتایا گیا ہے کہ تقریباً 70% سے زائد امریکن شہری نہیں چاہتے کہ امریکہ ایران پر حملہ کرے۔ تو پھر بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کیوں اتنا زیادہ ایگریسو ہیں، اتنے جارحانہ ہیں، ایران کو مسلسل حملے کی دھمکی دے رہے ہیں؟ کیونکہ اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ وہ ایران پر حملہ کریں، اور اسرائیل اپنی جنگ میں امریکہ کو گھسیٹنا چاہتا ہے، جو کہ وہ گزشتہ 30 سالوں سے مسلسل کر رہا ہے۔ اب پریزیڈنٹ ٹرمپ اسرائیلی لابی کے آگے کتنا مجبور ہیں اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نہ چاہتے ہوئے پچھلے سال انہوں نے اس جنگ میں حصہ لیا جس میں وہ پہلے نہیں حصہ لینا چاہتے تھے۔ اسرائیل کا ٹارگٹ کیا ہے؟ اسرائیل پچھلی 10-12 دنوں کی جنگ میں تو امریکہ اور اسرائیل نے دعویٰ کیا تھا کہ ایران کی ہم نے نیوکلیئر فیسلٹیز کو صدیوں پیچھے دھکیل دیا ہے، لیکن اچانک سے اب دوبارہ سے صرف چند ماہ کے بعد دوبارہ سے وہی نیوکلیئر ایسٹس کی بات کر رہے ہیں، نیوکلیئر انریچمنٹ کی بات کر رہے ہیں۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسرائیل کا اصل ٹارگٹ
ایران کا نیوکلیئر ویپن نہیں ہے، کیونکہ انہیں پتہ ہے، نہ ہی ایران بنا رہا ہے، کیونکہ ایرانی جو اعلیٰ ترین قیادت ہے خامنئی متعدد بار کہہ چکے ہیں کہ ہم نیوکلیئر انریچمنٹ نہیں چاہتے ہیں، ہم نیوکلیئر بوم نہیں بنانا چاہتے ہیں، یہ ہماری پالیسی نہیں ہے، ہم صرف سول نیوکلیئر ٹیکنالوجی کے لیے یورینیم کو انریچ کر رہے ہیں۔ لیکن پہلے بھی انہوں نے، خیر جب پچھلے سال انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم نے انہیں کئی سال پیچھے دکھال دیا، تو اب اچانک سے چند ماہ بعد دوبارہ سے یہ بات کیوں ہو رہی ہے؟ کیونکہ اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ ایران میں رجیم چینج ہو، جو اسلامک ریپبلک آف ایران ہے وہاں پہ کوئی سیکولر لبرل قسم کی کوئی حکومت، یا سیکولر لبرل بھی وہ نہیں چاہتے، بنیادی طور پہ وہ چاہتے ہیں کہ کوئی اسرائیل نواز حکومت آئے، تاکہ وہ ایران جو واحد مڈل ایسٹ میں ایک ایسا ملک رہ گیا ہے جو اسرائیل کی ہیجمنی کو، یعنی ان کی اثر کو، ان کی بدماشی کو وہ چیلنج کر سکتا ہے، وہ بھی ختم ہو جائے۔ اس سے پہلے جو ملک اسرائیل کی ہیجمنی کو ٹارگٹ کرتے تھے، امریکہ کی مدد سے اسرائیل انہیں ختم کر چکا ہے، جس میں عراق شامل ہے، جس میں لیبیا شامل ہے، اور ابھی ریسنٹلی انہوں نے حزب اللہ، لبنان میں حزب اللہ کے خلاف کارروائیاں کی، اسد رجیم تھا جو کہ شام میں، اس کو بھی ختم کرا لیا۔ اب صرف ان کے سامنے ایک ہتھیار رہ گیا ہے، وہ ہے ایران۔ اور ایران میں امریکہ یا اسرائیل جنگ کے ذریعے رجیم چینج کر سکتے ہیں؟ اس پر بھی مجھ سمیت دنیا کے تمام ماہرین کا اتفاق ہے نہیں۔ مختصر جنگ میں صرف ایئر پاور کا استعمال کر کے امریکہ ایرانین رجیم کو ختم نہیں کر سکتا، اور وہاں اپنی مرضی کی یا اپنی پٹھو حکومت نہیں لا سکتا۔ تو اس کے پھر کیا آپشنز ہیں امریکہ کے پاس؟ امریکہ کے پاس یا صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس دو ہی آپشن ہیں۔ ایک آپشن ہے کہ وہ جو اسرائیلی طاقتور اسرائیلی لابی ہے اس کی بات نہ مانیں اور ایران کے خلاف جنگ میں نہ جائیں، لیکن اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو انہیں اپنی مقامی سطح پر امریکہ میں بہت مقبولیت ملے گی، اور یہ امریکہ کے فائدے میں ہے۔ دوسری صورت کیا ہے کہ وہ اسرائیلی لابی کے آگے اور اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو کے آگے سرنڈر کر دیں اور ایران کے خلاف حملہ کریں، لیکن یہ وہ اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ جب تک بوٹس آن گراؤنڈز نہیں ہوں گے وہ رجیم چینج نہیں کر سکتے۔ اور بوٹس آن گراؤنڈ کا مطلب ہے ایک لمبا کانفلکٹ، جس میں اگر امریکہ جاتا ہے تو اس وقت جو اس کی فائنینشیل پوزیشن ہے، جو اس نے انٹرنیشنل ٹریڈ، ورلڈ ٹریڈ آرڈر کو ڈسٹرب کیا ہے، اور اس کی وجہ سے چائنا کا رائز ہے، رشیا یوکرین وار ہے، امریکہ اگر اس جنگ میں جاتا ہے تو یہ امریکہ کے جو فال ہے، جو اس کا ڈاؤن فال ہے، جو شاید چند دہائیوں میں متوقع ہے، وہ بہت جلدی ہو سکتا ہے، چند پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں ہی ہو سکتا ہے۔ تو یہ خطرہ موجود ہے، تو میری ذاتی رائے میں امریکہ یہ آپشن نہیں لے سکتا۔ وہ کیا آپشن لے سکتا ہے؟ وہ لے سکتا ہے کہ وہ اسرائیل کو خوش کرنے کے لیے شاید دوبارہ کوئی لمیٹڈ اسٹرائک کرے، لیکن اس بار اس لمیٹڈ اسٹرائک کا جو خمیازہ انہیں بھگتنا پڑے گا، وہ اس کا ایک چھوٹا سا تجربہ وہ کر چکے ہیں گزشتہ سال جون کی جنگ میں، اور اب ایران کی جانب سے یہ وضاحت کر دی گئی ہے، بہت واضح الفاظ میں کیا گیا ہے کہ اس مرتبہ ان کا رسپانس جو ہے وہ لمیٹڈ نہیں ہوگا۔ اور وہ کیا ہوگا؟ انہوں نے بڑے واضح طور پہ 3 آپشنز ہیں ایران کے پاس۔ اگر کوئی چھوٹی سی بھی اسرائیل یا امریکہ کی جانب سے کوئی اٹیک کیا جاتا ہے تو ایران نے یہ واضح کر دیا ہے کہ وہ اپنے بیلسٹک میزائلز کو نہ صرف اسرائیل کو ٹارگٹ کرے گا اور بڑے پیمانے پہ ٹارگٹ کرے گا، اور اس مرتبہ صرف وہ اس کی دفاعی تنصیبات نہیں ہوں گی یا انفراسٹرکچر نہیں ہوگا، اس بار اسرائیل کی جو عام لوگ ہیں، شہر ہیں، وہ بھی ٹارگٹ ہو سکتے ہیں۔ دوسرا، امریکن ہوائی اڈے، امریکن ملٹری بیسز ہیں مڈل ایسٹ میں، جو کہ درجنوں کی تعداد میں ہیں۔ ان کی سب سے بڑی بیس قطر میں ہے، جس پہ لاسٹ ٹائم بھی ایران نے ایک سیریمونیسلی، ایک علامتی حملہ کیا تھا، لیکن اس مرتبہ ایران اس کو انڈسکرمنیٹ اور وہ کر سکتا ہے، کیونکہ ایرانین رجیم یعنی موجودہ انقلاب جو ہے اس کو یہ پتہ ہے کہ اب ان کے پاس شاید دوبارہ انہیں چانس نہ ملے
ریٹیل. تو انہوں نے جو بھی اپنی تیاری کی ہے اپنے بلسٹک میزائلز، ایون کہ وہ بلسٹک میزائل جو ان کے بیسٹ بلسٹک میزائلز ہیں، ابھی تک انہوں نے ان کو چیک نہیں کیا. ان کو ابھی تک پچھلی بار جو انہوں نے بلسٹک میزائل یوز کیے تھے اس سے کہیں زیادہ بہتر بلسٹک میزائل ہیں جو دنیا کے دفاعی ماہرین کہتے ہیں انہوں نے رشیا کی مدد سے تیار کیے ہیں، اور ان کے پاس بہت بڑا ذخیرہ ہے. تیسرا یہ ہے کہ ایران اسٹریٹ آف ہرمز، آبنائے ہرمز جو ہے پرشین گلف میں، اس کو بلاک کر سکتا ہے، جہاں سے دنیا کا 20% آئل یا پیٹرولیم مصنوعات گزرتی ہیں. اور اگر وہ اس کو بلاک کر دے تو وہ اس کا یونائٹڈ اسٹیٹس اور یورپ پر بہت بڑا فائنینشیل امپیکٹ آئے گا. اربوں، سینکڑوں بلکہ ہزاروں ارب ڈالر کا نقصان ہو سکتا ہے ویسٹرن کنٹریز کو. تو اس سوال کا جواب کہ امریکہ ایران پر حملہ کر سکتا ہے یا نہیں، اس کا یقینی جواب تو شاید کوئی نہیں دے سکتا، لیکن جو میں نے آپ کو صورتحال بتائی اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس حملے کی صورت میں صرف ایران کے لیے کھونے کو کچھ نہیں ہے، اس سے امریکہ بہت کچھ کھو سکتا ہے. اور ڈونلڈ ٹرمپ کی بہت ساری چیزیں اسٹیک پہ ہیں، امریکہ کی اسٹیک پہ ہیں، خاص طور پہ ڈونلڈ ٹرمپ کی نیشنل پالیسیز، لوکل پالیٹکس ان کے لیے اس کے اسٹیک پر ہے، کیونکہ حال ہی میں ان کی جو ٹریڈ پالیسی ہے اس کے خلاف سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا ہے. اور وہ جو پولز ہیں ریسنٹ، وہ امریکہ کے 70% لوگ نہیں چاہتے ہیں کہ صدر ٹرمپ ایران پر حملہ کریں. اگر وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں اسرائیلی لابی کے، بینجامن نیتن یاہو کے دباؤ پر، تو اس کا انہیں بہت زیادہ نقصان برداشت کرنا پڑے گا. تو آیا وہ یہ نقصان برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں؟ مجھے نہیں لگتا وہ تیار ہیں. تو اس معاملے پہ کیا اس کی صورت بنے گی، ہم آپ کو مزید اپڈیٹ دیتے رہیں گے. آج کے لیے اجازت دیجیے، شکریہ.